نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت اور اہمیت. آج ہم اس میں جانیں گے کہ اس مہینے کے شروع میں یعنی کہ ہمیں اس سے پہلے اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ ہم نے اس مہینے کی فضائل و برکات سے کس طرح سے فائدہ اٹھانا ہے. سٹارٹ کرتے ہیں ہم. فضائل عشرہ ذو الحجہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان المبارک کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ اسلامی مہینوں میں نہایت اہمیت کا حامل ہے. یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے. ذوالحجہ کا پہلا عشرہ نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت اہم ہے. ذوالحج کو ذوالحج کس لیے کہا جاتا ہے؟ حج کی مناسبت سے، کیونکہ یہ حج والا مہینہ ہے. حج ایک اہم اسلامی عبادت ہے. اس عبادت کی طرف اس لیے اس مہینے کو منسوب کیا گیا ہے. باقی مہینے عبادات کی طرف منسوب نہیں ہے، لیکن ذوالحج حج والا یہ منسوب ہے. حج کب شروع ہوا اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا جانتے ہیں تاکہ اس کا بیک گراؤنڈ کا ہمیں علم ہو. جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ ہے، اے ابراہیم، لوگوں میں حج کا اعلان کرو، حج کے لیے پکارو. تو انہوں نے پہاڑ پر چڑھ کر چاروں طرف لوگوں کو صدا دی. اس وقت انہیں یہ پریشانی بھی ہوئی کہ میری آواز کون سنے گا، لیکن اللہ نے جس چیز کو چاہا سنوا دیا. اور اللہ نے وعدہ کیا کہ لوگ حج کے شوق میں پیدل آئیں گے، لاغر سواریوں پر آئیں گے، دور دراز کے علاقوں سے آئیں گے. تو باقاعدہ حج کا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام نے جاری کیا. ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ، ان کی وجہ سے وہ شہر آباد ہوا یعنی کہ مکہ کا. اور بہت عرصے تک لوگ توحید پر ہی رہے، مگر بعد میں آہستہ آہستہ ان میں بگاڑ آ گیا اور طرح طرح کے شرکیہ رسم و رواج شروع ہو گئے، جن میں خانہ کعبہ کے اندر اور آس پاس بہت سے بت رکھ دیے گئے تھے. اس کے علاوہ بھی بہت سی خرافات جو کہ ان میں شروع ہو گئی تھیں. دین کے نام پر، مذہب کے نام پر ان سب کی اصلاح جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو توڑ دیا اور پھر اس میں دوبارہ سے سنت ابراہیمی کو زندہ کیا گیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کر کے دکھایا اور فرمایا، خذوا انی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے طور طریقے سیکھ لو. تو اس مقدس مہینے میں دور دراز سے لوگ مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور حج جیسے فریضے کو ادا کرتے ہیں. یہ مہینہ حرمت والا مہینہ کہلاتا ہے. حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ قرار پایا یعنی شہر الحرام، حرمت والا مہینہ. حرمت والے مہینوں میں کسی بھی قسم کی لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد کرنا حرام تھا، اور خاص طور پر ان میں اچھے کاموں کی طرف رغبت دلائی گئی. پھر یہ مہینہ اشہرم معلومات میں سے ایک مہینہ ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے، الحج اشہرم معلومات، یعنی بہت نون مہینہ ہے، جانا بوجھا ہے. تو یکم شوال سے لے کر 10 ذوالحج تک کا عرصہ جو ہے وہ اشہرم معلومات کہلاتا ہے. اس مہینے میں عمرہ بھی کثرت سے ہوتا ہے اور عمرے کو حج اصغر بھی کہا جاتا ہے. عشرہ ذوالحجہ کی اہمیت قرآن کی روشنی میں. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. اکثر مفسرین کے نزدیک لیال عشر سے مراد ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں. رمضان المبارک کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ اسلامی مہینوں میں نہایت اہمیت کا حامل ہے. یہ مہینہ حرمت والے مہینوں جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ میں سے ایک ہے. ذوالحجہ کا پہلا عشرہ پہلے 10 دن نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت اہم ہے، جس کی فضیلت قرآن مجید اور احادیث رسول سے ثابت ہے.
جس میں سے ایک جو آیت ابھی میں نے پڑھی سورہ فجر کی 1 اور 2، اس سے ثابت ہے۔ پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں اپنے ذکر کا خاص حکم دیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، سورہ حج کی 28 آیت ہے، اور وہ معلوم دنوں میں اللہ کو خوب یاد کریں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان معلوم دنوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ عشرہ ذی الحجہ میں سے 9واں دن یوم عرفہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن کے سوا کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کرتا ہو۔ عشرہ ذی الحجہ کی اہمیت احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو دوسرے دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی دن میں کیا ہوا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ انہوں یعنی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور کوئی چیز واپس لے کر نہ آئے۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ بس تم ان 10 دنوں میں تحلیل لا الہ الا اللہ اور تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمد للہ کثرت سے کہو۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اچھا، عشر ذی الحجہ میں کرنے کے کام سے پہ جانے سے پہلے میں تھوڑی سی چیزیں اور ایڈ کرنا چاہوں گی اس میں۔ اصل میں ہمارے معاشرے میں رمضان کو تو الحمدللہ بہت اہمیت دی جاتی ہے، اس کو سیلیبریٹ بھی کیا جاتا ہے کیونکہ سب بالغ اور صحت مند لوگوں کو روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ حج کم لوگ کرتے ہیں لیکن روزہ زیادہ لوگ رکھتے ہیں، تو اس لیے ہم اس کا اہتمام بھی زیادہ کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک ذی الحجہ کے مہینے کی برکت اور فضیلت ہے وہ عام طور پر ہم سے مخفی رہتی ہے اور ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، تو ہم نے ذی الحجہ کی آمد سے پہلے اس کی تیاری کرنی ہے۔ کسی بھی چیز کی آمد سے پہلے اس کی تیاری کیوں کی جاتی ہے ہم سب کو معلوم ہے اس بات کا، لیکن ہم دیکھتے ہیں یعنی مثال کے طور پر کسی مسلمان یعنی کوئی بھی آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، کوئی بھی مہمان کی آمد جب آپ کے گھر میں ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جب آتا ہے تب ہم اس کی تیاری شروع کرتے ہیں؟ نہیں، اس سے پہلے ہم اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس کی تیاری کیوں کرتے ہیں؟ اس کے آنے پر کیوں کھانا پکانا نہیں شروع کرتے؟ تاکہ اس کی آمد کو انجوائے کر سکیں۔ اگر وہ آئے اور ہم کچن میں چلے جائیں تو مہمان بھی انجوائے نہیں کرے گا اور ہم بھی اس سے ملاقات صحیح طور پر نہیں کر سکیں گے، اس کا حق نہیں دے سکیں گے، اس لیے اس کے آنے سے پہلے ہی ہم تیاری کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جب کسی گھر میں بچے کی ولادت سے پہلے ہی تیاریاں شروع کر دی جاتی ہیں، آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں کس قدر اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح شادی کی تیاریاں کتنے مہینوں پہلے شروع کر دی جاتی ہیں، مہینوں کیا لوگ تو سالوں پہلے یہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ تو کوئی بھی خاص دن، خاص موقع، خاص شخص ہماری زندگی میں جب آتا ہے تو ہم اس کے لیے پہلے سے تیاری کرتے ہیں۔ یہاں ہم ساتھ ساتھ اپنا جائزہ بھی لیتے جائیں گے کہ ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے دین کے معاملے میں۔ اسی طرح جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو، جس کے دل میں آخرت کا شوق ہو، جس نے اس زندگی کو اصل زندگی سمجھ لیا ہو، پھر وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا اور وہ ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتا ہے، کیونکہ ہم سب کو جنت کے حصول کی خواہش ہے، تو اس کے لیے جو کرنے کے کام ہیں وہ بھی تو کرنے ہیں نا ہم ہی نے۔ تو اس لیے روٹین میں اچھے اچھے کام کرنے کے علاوہ خاص دن اور خاص مہینوں کا بھی انتظار رہنا چاہیے اور ان کے لیے تیاری کرنی چاہیے قبل از وقت۔ تو ذوالحجہ کا مہینہ آپ کی زندگی میں کتنی بار آیا اس سے پہلے اور گیا؟
لیکن شاید آپ نے اس کی قدر نہ پہچانی ہو. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہوتا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس قدر اہم مہینہ ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حاجیوں کے لیے امپورٹنٹ مہینہ ہے. ہم کون سا حج پر جا رہے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں سوچیں؟ تو اس کی اہمیت کے بارے میں ہم قرآن و حدیث سے پہلے ہی جان چکے ہیں کہ یہ کس قدر اہم اور اجر سمیٹنے والا مہینہ ہے اور دن ہے. اب ہمارا اصل جو کام ہے اس کی تھوڑی یاد دہانی کروا لیتے ہیں ایک دوسرے کو. اور اسی میں یہ چیز ایڈ کروں گی کہ یہ حاجیوں اور غیر حاجیوں کی معافی کا دن ہے، یعنی کہ کس قدر اس کی اہمیت ہے اس دن کی. تو کرنے کے کام کون سے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. عشر ذی الحجہ میں کون سے کرنے کے کام ہیں؟ سب سے پہلے سب سے پہلے جس کا ذکر آتا ہے اور ہمیشہ سے ہی آتا ہے وہ ہے نماز. جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا. اچھا، اس میں کیا ہوگا کہ آپ نے سب سے پہلے جو یہ ہے کہ اول وقت میں ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنی ہے. اور پھر یہ کہ ہر رکعت میں مختلف صورتیں پڑھیں. یعنی کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ ہم صرف چھوٹی چھوٹی صورتیں، جیسے زیادہ تر لوگ جو معوذتین ہیں یا سورہ فلق ہے، سورہ ناس یہ جو ہیں، اس کے علاوہ سورہ کلاس ہے، یا چھوٹی چھوٹی سورۃ الکوثر ہے، سورۃ العصر ہے، ہم صرف یہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ان 10 مہینوں میں ہم کوشش کریں کہ تھوڑے سے اپنے قرآن کی جو ہمارا حفظ کا سلسلہ ہے اس کو بھی جاری رکھیں، اور ہم کوشش کریں کہ وہ ہم ان کو بھی ساتھ ساتھ یاد کریں. اور اس سے کیا ہوگا کہ اگر ہم تھوڑی تھوڑی کوشش کر کے یاد کریں گے تو انشاءاللہ ہم ان کو نمازوں میں اپنا حصہ بنا سکتے ہیں، اور اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے قیام لمبا ہو جائے گا. پھر اشراق اور چاشت کے نوافل ادا کرنا، اس کی تھوڑی سی پریکٹس جن لوگوں کو تو پہلے سے ہوتی ہے ان کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے، لیکن ہم نے خاص ان دنوں میں اس چیز کی پریکٹس اگر جس نے نہیں کی نا تو وہ اب شروع کر دیں انشاءاللہ، وہ آپ کے عمل کا حصہ بن جائے گی انشاءاللہ. پھر تہجد میں طویل قرات کرنا. اور پہلے بھی رمضان میں بھی اس چیز کا ذکر ہو چکا ہے کہ آپ لوگ نوافل میں قرآن کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں. تو اپنے قیام کو لمبا کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ہم قرآن کو اٹھا کر جس طریقے سے جو طریقہ سکھایا گیا تھا، آپ کو بتایا گیا تھا، اس طریقے سے ہم اپنے قیام کو لمبا کر سکتے ہیں کہ لمبی طویل سورہ پڑھیں اور قرآن میں سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں. پھر مردوں کا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا، ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں مردوں کو بھی اور اس کے علاوہ اپنے بچوں کو جو لڑکے ہیں ان کو اس بات کی ترغیب دلا سکتے ہیں کہ وہ 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کر پڑھنے کی کوشش کریں. پھر اس کے علاوہ جو گھر والوں اور بچوں کو نماز کی یاد دہانی کروانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. یہ بھی آپ ہوتا ہے نا کہ ہم جب ایک نماز پڑھتے ہیں اور پھر دوسری نماز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو ہم مسلسل اس صورت میں عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں. تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم اپنے اجر کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس طریقے سے ہم اپنے اجر کو انشاءاللہ بڑھا سکتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں جو دوسری چیز ہے، وہ امپورٹنٹ چیز، وہ ہے روزہ. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنا باعث ثواب ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. کس قدر، یعنی آپ سوچیں روزہ رکھ لیں اور اس سے آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ. اچھا، یکم سے 9 ذوالحجہ تک مسلسل نفلی روزے رکھنا. اب آپ یہ کریں کہ اپنا اہتمام اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اپنی نیت کر لیں کہ جو آپ کے چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان کو بھی آپ اس میں پورا کر سکتے ہیں. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے کہ فرمان ہے کہ یوم عرفہ کے روزے کو گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بتایا گیا ہے. اور اس میں ایک بات جو ہے ہم سب کو علم ہونا چاہیے اس چیز کا کہ حاجی میدان عرفات میں یہ روزہ نہیں رکھے گا. پھر اس کی استطاعت نہ ہو، یعنی کہ مسلسل روزے نہ رکھ سکیں یکم سے 9 ذوالحجہ تک، تو اس کی استطاعت نہ ہو تو اس دوران آنے والے پیر اور جمعرات کے روزے رکھنا. یعنی کہ پورے 10 دنوں میں اگر پیر اور جمعرات کا کوئی روزہ آ رہا ہے تو وہ رکھا جائے. بتانے کا یا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی کوشش کی جائے کہ آپ اپنی جو ثواب ہے اس کو بڑھائیں گے. اور کس طرح بڑھا سکتے ہیں کہ اپنی اس عمل کو زیادہ کریں.
آگے دیکھتے ہیں. پھر قرآن مجید کی تلاوت آ جاتی ہے. قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنا. اس میں آپ اپنے جو آپ نے قرآن سٹارٹ کیا ہوا ہے، اور اگر کسی نے نہیں کیا تو ایون آپ 10 دنوں میں قرآن ایک پورا قرآن پاک بھی ختم کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس کی تکمیل کر سکتے ہیں. وہ بھی آپ کوشش کیجئے. پھر نئی صورتیں حفظ کرنا، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا اور سننا، معنی پر غور کرنا. آپ مختلف آڈیوز سن سکتے ہیں جس میں تفسیر ہوتی ہے، یا پڑھ سکتے ہیں. اس طریقے سے اپنے اس عمل کو بڑھائیے. پھر دوسروں تک قرآن کا پیغام پہنچانا. اور اس میں پھر یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ خوش الحانی سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا. اس کے بارے میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آوازوں کو بھی سنتا ہے جو کہ قرآن کو خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا دھیان، مطلب سمجھیں کہ آپ خوش الحانی سے اور اچھے طریقے سے قرآن پڑھنے کی کوشش کریں گے تو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے انشاءاللہ. پھر قرآن مجید کی تلاوت سن بھی سکتے ہیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ. اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ لگائیں، لیکن اس کام کرنے کے ساتھ یہ کوشش ہو کہ آپ جو تلاوت سن رہے ہیں اس کے اوپر بھی آپ کی توجہ ہو. پھر قرآن مجید میں تدبر کرنا، جیسے کہ معنی میں اور اس پر غور و فکر کرنا. اس کے بعد آ جاتا ہے قرآن مجید کی تعلیم و تدریس کا اہتمام کرنا. وہ آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ وہ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اگر آپ خود پڑھے ہوئے ہیں قرآن مجید تو آپ اپنی گھر میں کلاسز سٹارٹ کر سکتے ہیں، یا کم از کم اسی کا یعنی ذوالحجہ کے ہی مناسبت سے آپ اپنی کوئی کلاس رکھ سکتے ہیں، یا اپنے بچوں کے ساتھ ان کو ملا کر جو ہے وہ اس کا اہتمام کر سکتے ہیں. پھر کوئی تجوید درست کرنا چاہے تو اس کی مدد کرنا، یا اپنی تجوید کو درست کرنا، یعنی اس کے لیے کوشش کرنا. آج کل ماشاءاللہ فون پر ہی اس چیز کی جو ہے وہ سہولت موجود ہے کہ آپ اپنے تلفظ کو ٹھیک کر سکتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے، جو کہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہم بہت سی حرام غلطیاں کر جاتے ہیں. تو ہم نے سب سے پہلے اس چیز پہ توجہ دینی ہے کہ ہم اپنے قرآن کو درست طریقے سے پڑھنے کے لیے سیکھیں اس کو. پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مساجد اور دینی جو ادارے ہوتے ہیں ان میں قرآن مجید کے نسخہ جات کو ہدیتاً تحفر یعنی تحفتاً دیں. یعنی کہ آپ قرآن مجید ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں، مسجدوں میں رکھوا سکتے ہیں. کوئی دینی ادارہ ہے جہاں پہ پڑھا جاتا ہے، جہاں پہ حفظ کرایا جاتا ہے، یا بعض اوقات مدرسے ہوتے ہیں وہاں پہ قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، تو آپ اس کو بھی وہاں پر دے سکتے ہیں. یعنی مقصد یہی ہے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ اپنے نیک اعمال کو بڑھانا ہے. اس کے بعد باری آتی ہے ذکر اذکار کی. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے. بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کہو. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. پھر عشر ذوالحجہ میں زیادہ توجہ، شعور اور پابندی سے مختلف مواقع اور اوقات کے اذکار پڑھتے رہنا، جس میں سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں ان کی پابندی کرنا. اور اس کے بعد اس جو نئی یعنی کہ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ کتاب سے بھی پڑھ سکتے ہیں، جس میں ایاک نستعین ایک بہت ہی اچھی کتاب ہے، اوتھینٹک کتاب ہے، جس کے اندر آپ کے سارے صبح شام کے اذکار اور مختلف موقعوں پر پڑھنے والے اذکار اور دعائیں بھی شامل ہیں. پھر کثرت سے کیا کرنا ہے آپ نے؟ تحلیل، تسبیح اور تحمید کو لازم کرنا. اذان کا جواب دینا. آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو اذان کا جواب دینا آتا ہوگا، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو اذان کا جواب دے، یعنی اذان آرام سے یعنی خوش و خضو کے ساتھ کس طریقے سے کہ بہت اچھے طریقے سے اس کو سنے، اس کا جواب دے، اور اس کے بعد درود شریف پڑھے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اور اس کے بعد جو دعا ہے اللہم رب ہذہ دعوت التامہ والی، جو وہ دعا پڑھے اور اس کے بعد جو دعا مانگے وہ قبول کی جاتی ہے.
اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو ہے وہ دعا قبول کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ دعائیں بھی زیادہ سے زیادہ کریں، اذان کا جواب دیں، یعنی یہ اجر کو میں اضافہ کرنے والی چیزیں ہیں نا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، زیادہ سے زیادہ جتنا درود پڑھ سکتے ہیں، یعنی دعاؤں میں تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ بھی بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے جب آپ کو یاد آئے، کوئی کام کرتے ہوئے لازم کر لیں، اور اپنے لیے نا کچھ کچھ اذکار کو باندھ لیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے لیے نا آسانی ہو جاتی ہے، آپ کو یاد دہانی بھی ہوتی ہے، اور آپ بھولتے نہیں ہیں کہ اب میں نے اس ٹائم پہ یہ تسبیح کرنی ہے، اس ٹائم پہ یہ تسبیح کرنی ہے۔ پھر اذان اور اقامہ کے درمیان خصوصاً دعائیں کرنا، اور جو کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، اور پھر کثرت سے استغفار کرنا۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے زیادہ بار استغفار کرتے تھے، جبکہ آپ کو پہلے ہی دنیا میں ہی آپ کی بخشش کا جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ آپ کی بخشش ہو چکی، لیکن سٹل وہ پھر بھی اتنا استغفار کرتے تھے۔ تو ہم لوگ جو اتنے گناہ کرتے ہیں، ہمارے لیے کیا ہے؟ تو زیادہ زیادہ اپنے استغفار کو بڑھائیں۔ پھر اس کے علاوہ فوت شدہ جو اقربا ہے ان کے لیے مغفرت طلب کرنا، یعنی کہ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا۔ مغفرت کی دعائیں بھی آپ کو یا کہ نستعین کتاب میں مل جائے گی، یا پھر اگر آپ تلاش کریں گوگل پہ، یا ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے پاس بکس ہو تو اس سے پڑھیں، اور جن کو یاد ہے ان کے لیے تو بہت آسانی ہے۔ تو یہ تھوڑے سے ذکر، دعا، ذکر و اذکار، یہ والی چیزیں جو اپنے لازم کر لیں، تاکہ ہم ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اجر کما سکیں۔ اور ذکر و اذکار میں سب سے پہلی جو چیز آتی ہے وہ ہے تکبیرات۔ ان خاص یعنی جو ان 10 دنوں کا خاص ترین ذکر کیا ہے؟ تکبیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، کیونکہ تکبیر کہنا عظمت والے رب کا ذکر کرنا ہے، اس کو بڑا ماننا ہے، سب سے بڑا ماننا، اور یہ ایک عظیم عبادت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ذکر کی دعوت دی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب سورہ المدثر نازل ہوئی، جو کہ دوسری سورہ ہے، تو اس سورت میں جس چیز کا حکم دیا گیا اس میں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، اپنے رب کی تکبیر بیان کریں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو عزت والا ہے اور جس کی شان بڑی بلند ہے، بس اسی کی بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ حالانکہ ہم انسانوں کی، چیزوں کی، عمارتوں کی، اور پتہ نہیں کس کس چیز کی بڑائی اپنے دل میں لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کو بڑا مانتے ہیں، اور ان کی بڑائی کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، لیکن اصل میں کرنے کا کیا کام ہے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، سورۃ الاسراء کا جہاں اختتام ہوتا ہے 111 آیت میں، اور اس کی بڑائی بیان کرو، خوب بڑائی بیان کرو۔ اور جہاں تک تکبیر کا تعلق ہے تو ذوالحجہ کے دنوں میں کہی جانے والی تکبیر دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے تکبیر مطلق۔ تکبیر مطلق کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ تکبیر جس میں کوئی قید نہیں، یعنی وہ مطلق آزاد ہے، جب مرضی کہیں، کہیں آپ جا رہے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کاج کرتے ہر وقت تکبیرات کہی جا سکتی ہیں۔ اور صحابہ کرام سے مختلف تکبیریں پڑھنا ثابت ہیں، مثلاً اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور دوسری ہے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو اس میں کیا ہے؟ اس میں تحمید بھی آ گئی، تکبیر بھی آ گئی، تحلیل بھی آ گئی، یہ ذکر آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان دنوں میں اللہ ہی کا نام بلند کرنا ہے۔ اور جب تکبیر مطلق شروع کرنے کا وقت کون سا ہے، اگر کوئی پوچھے آپ سے، تو جب چاند نظر آنے کا اعلان ہو جاتا ہے، یعنی چاند نظر آنے کے ساتھ ہی تکبیر شروع ہو جائے گی، یعنی جیسے ہی چاند کا اعلان ہو کہ آپ چاند نظر آ گیا، یا آپ نے چاند دیکھا ہے، جو مسنون طریقہ ہے کہ چاند جیسے کہ صحابہ کرام بھی کیا کیا کرتے تھے کہ چاند دیکھ کر دعا پڑھا کرتے تھے، اور اس کا آغاز کیا کرتے تھے نئے مہینے کی۔ تو
آپ جہاں بھی ہوں فوراً تکبیرات پڑھنی شروع کر دیں، کیونکہ صحابہ کرام بازاروں میں جا کر تکبیرات بلند کرتے تھے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان 10 دنوں میں پوری دنیا کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہمارے نزدیک اللہ سب سے بڑا ہے، اور سب کو یہ بتانا بھی مقصود ہے۔ اگر آپ ہر جگہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں تو کیا ہے کہ آپ ہر ایک کو بتا رہے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی کی بڑائی ہے، اور اس طرح دوسروں کو بھی اس طرح سے یاد دہانی ہو جاتی ہے کہ وہ بھی تکبیر کہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ ان دنوں میں تکبیر بیان کرنے کی وجہ کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہی بڑا ہے اور ہمیشہ ہی بڑا رہے گا، ہم نمازوں میں بھی اللہ اکبر کہتے ہیں اور عام دنوں میں بھی اللہ کو بڑا مانتے ہیں، لیکن ان 10 دنوں میں خاص طور پر کیوں؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ ان 10 دنوں میں سارے نیک اعمال جمع ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، یہ سارے نیک اعمال کو جمع کرنے کا دن ہے، اور جب انسان اتنے سارے نیک اعمال اکٹھے کرنے لگتا ہے تو انسان کے دل میں کیا آ جاتا ہے؟ کبر، یعنی اپنی بڑائی آ جاتی ہے، عبادت کا کبر کہ میں نے تو بڑا کام کر دیا، میں تو بڑی عبادت کرتی ہوں، میں نے تو بڑا ذکر کر لیا۔ تو اس کا توڑ یہ ہے کہ پھر انسان ہر نیک کام کرتے ہوئے کریڈٹ اللہ تعالیٰ ہی کو دے کہ اس کی توفیق سے اس نے یہ موسم بھیجا، یعنی یہ مہینہ بھیجا ہمارے لیے، اس نے ہمیں یہ موقع دیا، اس نے ہمیں یہ تعلیم دی، اس نے ہمیں یہ احساس دیا، توفیق دی، اور اس کی دی ہوئی توفیق سے ہی ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج ہوتا ہے اور مسلمان ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہ اجتماع سال کا سب سے بڑا اجتماع دنیا کے کسی علاقے میں بھی ہوتا ہے، اس لیے ہم ان دنوں میں اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے تھے اور وہ دونوں تکبیرات پڑھتے، لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیر کہتے، اور محمد بن علی بھی نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہتے، یعنی نفل پڑھتے اور ساتھ ساتھ تکبیر کہتے۔ اسی طرح خواتین بھی تکبیر کہا کرتی تھیں۔ تو جو اپنے گھروں میں ہیں، جیسے جیسے بھی ہم لوگ جیسے جب چاہیں تکبیر بیان کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم کسی ادارے یا کسی ہاسٹل میں رہ رہے ہیں یا کسی ایسے ادارے میں کام کرتے ہیں تو وہاں اکٹھے مل کر تکبیرات کہنے کا بھی ایک ایک الگ ماحول ہوتا ہے۔ جب آپ اکٹھے کوئی کام کرتے ہیں، جس طرح کہا گیا کہ جماعت پہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے، تو جب آپ کوئی اکٹھی ایک کام کرتے ہیں، اسی طرح سے جب تکبیرات اکٹھے پڑھی جائیں گی تو انشاءاللہ اس کا جو ایک اس کی ایک عجیب ہی اس کی روحانی کیفیت ہوتی ہے۔ اور اگر کہیں باہر ہوں تو آہستہ آواز میں تکبیرات کہی جا سکتی ہیں، تاکہ کیا ہو، اس کا اصل مقصد ہے کہ ایک دوسرے کو بھی کی بھی یاد دہانی ہو جائے کہ جو کسی کو بھولا ہوا ہے تو وہ بھی فوراً پڑھنا شروع کر دے۔ اور خواتین میں میمونہ رضی اللہ عنہا یوم نہر 10 ذوالحجہ میں تکبیر کہتی تھیں، اور ایام تشریق میں بھی، یعنی 10 ذوالحجہ کے بعد 3 دن اور 11، 12، 13 میں تکبیر کہتی۔ ہم اس کی پلاننگ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد تکبیر کہنی ہے، یا کھانے کے بعد، یا سونے سے پہلے، یعنی مختلف سپاٹس اپنے مقرر کر لیں۔ اس طریقے سے جیسے آپ کھانا پکاتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ تکبیر جو ہے وہ آپ 2 تکبیرات میں نے ذکر کیا، اس کے علاوہ بھی ہوتی ہیں، تو کوئی تکبیر ایک پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ یہ ہے کہ آپ لگا بھی سکتے ہیں، کیسٹ میں لگا لیں، یعنی جیسے آج کل یہ ہے کہ موبائل پہ لگا لیجئے اور اس کو سنتے رہیے، اور سننے کے ساتھ ساتھ پڑھیں بھی، اور کوشش کریں کہ پڑھنے کی طرف زیادہ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو اس کی طرف توجہ دلائیں کہ پڑھیں وہ خود بھی۔ پھر اس کے علاوہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہو سکتا ہے، یعنی اپنے اوقات کو بھی فکس کریں۔ اس طرح سے تکبیر کو مختلف اوقات کے ساتھ باندھنے سے ہم زیادہ سے زیادہ اجر سمیٹ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں صدقہ و خیرات۔ جی، پسندیدہ ترین چیز اللہ کی راہ میں دینا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی آتی ہے۔ کیوں زکوٰۃ کی بات کی گئی؟ کیونکہ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے۔ تو اگر کسی کی رمضان کے مہینے میں نہیں ہے، یا ابھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وہ ہر مہینے کے اعتبار سے نکال رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ اس مہینے بھی ضرور اس چیز کو رکھیں اپنا کہ آپ اس میں اپنی زکوٰۃ نکالیں، اور اگر زکوٰۃ دے چکے ہیں تو پھر زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات۔ پھر عزیز و اقارب اور مساکین پر خرچ کرنا، یعنی کہ ایسی ایسی ایسے
ان دنوں میں خاص طور پر ایسے لوگوں کو تلاش کرنا کہ جو سفید پوش ہوتے ہیں نا، جو کہ مانگتے نہیں ہیں، ان کی مدد کیجیے. پھر ضرورت مند قرض طلب کرے تو اسے قرض دے دینا یا کسی کے قرض کی ادائیگی کرنا. یہ بھی بہت ہی ثواب کا کام ہے جو کہ ہم کر سکتے ہیں. پھر تنگ دست کا قرض معاف کر دینا یا اس میں کمی کرنا یا مہلت دے دینا، یہ بھی بہت اجر و ثواب کا عمل ہے. کیونکہ اگر آپ سے کسی نے قرض لیا ہوا ہے اور اس کے لیے مشکل ہو رہی ہے، تو اگر تو آپ معاف کر سکتے ہیں تو آپ، ویسے تو حق ہے آپ کا کہ آپ لیں، لیکن اگر آپ معاف کر سکتے ہیں تو معاف کر دیں، نہیں کر سکتے تو کمی کر دیں یا اس کو مہلت دے دیں کہ وہ آرام سے آپ کو واپس کر دے. تو جتنے دن بھی وہ ہوں گے انشاءاللہ وہ صدقہ شمار ہوگا. سبحان اللہ. یعنی جتنے دن بھی آپ نے کسی کا جو قرض اس کی ادائیگی کے لیے آپ نے اس کو ٹائم دے دیا، فرض کریں اس نے 1 مہینے میں دینی تھی، آپ نے اس کو 2-3 مہینے کا مارجن دے دیا، ٹائم دے دیا، تو کیا ہوگا کہ وہ ہر دن جو انشاءاللہ صدقے کا ثواب آپ کو سبحان اللہ ملتا رہے گا. پھر اپنا سرمایہ دینی فلاح و بہبود کے لیے وقف کرنا. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ دینی مدارس میں، دینی جگہ پہ جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ اوتھینٹک سورس ہے پڑھائی کا، یعنی قرآن و حدیث کی تعلیم کا، وہاں پہ آپ کچھ نہ کچھ ان کی فلاح و بہبود کے لیے کسی بھی مد میں آپ ان کے وہاں پر اپنا پیسہ خرچ کیجئے، یعنی کہ صدقہ کیجئے. پھر دین کی نشر و اشاعت کے کاموں پر خرچ کرنا کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ اب آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اگر آپ کے پاس عشرہ ذوالحجہ کے کچھ پمفلٹس بھی ملتے ہیں الہدا میں، تو یا اس کے علاوہ بھی آپ کو دارالسلام سے مل جائیں گے، تو آپ اس کو فوٹو اسٹیٹ کرا کر آپ اس کو بانٹ سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ اپنے محلے میں بانٹ سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ دین کے کاموں میں کس طرح سے اور خرچ کیا جا سکتا ہے کہ آپ جیسے پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ قرآن کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، دعاؤں کی کتاب کو، کسی بھی دینی مٹیریل جو بھی ہے اوتھینٹک، اس کو آپ ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. پھر ٹھنڈے پانی کا کولر لگوا دینا. جیسے سایہ دار درخت کے نیچے ہوتا ہے نا، کہ جیسے بعض اوقات آج کل گرمی ہے اور یہ گرمی شدید ہوتی جائے گی ابھی آگے، تو سب سے زیادہ جو ہے وہ پانی کی ہی طلب ہوتی ہے سب کو. تو اس کے لیے قرض کیا جا سکتا ہے کہ کہیں پر کولر لگوایا جا سکتا ہے، کہیں اپنے گھر کے باہر کیا جا سکتا ہے، یا پھر کم سے کم جو کیا جا سکتا ہے وہ جانوروں کے لیے آپ کسی جگہ پہ، ایسی جگہ جہاں آپ کو پتا ہے کہ پرندے آتے ہیں، وہاں پہ پانی رکھ سکتے ہیں. تو کسی بھی، یعنی کہ صدقہ کسی بھی صورت میں ہے وہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں اپنے اس عمل کو. اسپیشلی ویسے تو کرتے ہی رہتے ہیں لیکن ان 10 دنوں میں خاص طور پر اجر کی نیت سے کیجیے. اور اپنی کوئی پسندیدہ ترین چیز اللہ کی راہ میں دیں. اور خواتین کی تو بہت ساری پسند کی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ اس کی لسٹ آپ خود سب جانتے ہیں. اس کے بعد باری آتی ہے خدمت خلق کی. اس میں سب سے پہلے جو آتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا. ٹھیک ہے، اس میں آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں. کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کر سکتے ہیں، کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی پیسوں سے مدد کر سکتے ہیں. اگر پیسوں سے ضرورت نہیں ہے تو فزیکلی اگر آپ کو ان کا کوئی کام کر کے دینا ہے وہ کر سکتے ہیں. مطلب اس کے لیے کوئی بھی لسٹ نہیں ہے، یعنی کہ جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں کریں. پھر پڑوسیوں کی خبر گیری کرنا. پڑوس میں اگر ایسا کوئی بیمار ہے، کوئی ضرورت مند ہے، تو آپ اس میں بھی ضرور ان 10 دنوں میں اس کی کوشش کریں. پھر دین کی تعلیم و تبلیغ میں حصہ لینا. اس کو کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ یہی جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اپنے گھر میں کچھ درس کا اہتمام کر سکتے ہیں. گھر میں نہیں کر سکتے تو کسی جگہ ہو رہا ہے تو وہاں پر اپنا کوئی مٹیریل لے جائیے، وہاں پہ بانٹ دیجیے. اس کے بعد والدین، اور کس طریقے سے والدین پر خرچ کرنا، اور اگر شوہر ہے تو بیوی پر خرچ کرنا، اور بچوں پر خرچ کرنا. اور اسی طریقے سے بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، یہ بھی خدمت خلق میں شامل ہے. یعنی کہ آپ سوچیں کہ یہ وہ والی چیز ہے کہ جو ہمیں بارہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید بھی کی ہے، لیکن بہرحال یہ یاد دہانی ہے سب کے لیے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. پھر گھر کے کام کاج میں گھر والوں کی مدد کرنا. پھر جھگڑا کرنے والوں کے درمیان صلح کروا دینا، یہ بہت ہی نیکی کا عمل ہے. اس نیت سے
کہ ان کے درمیان صلح ہو جائے. اور جھگڑا اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں نا کہ اگر آپ کے رشتے دار ہیں تو پھر تو ڈیفینیٹلی آپ کا پہلا وہ بنتا ہے کہ آپ اس میں خدمت خلق میں سب سے پہلے وہی آ جائیں گے. پھر جھگڑا یا اختلاف کرنے والوں سے درگزر کرنا. اگر آپ سے کسی سے کوئی ایسا کوئی اختلاف ہو گیا ہے یا کوئی ایسا چھوٹا موٹا لڑائی جھگڑا ہو گیا تو معاف کر دیں, درگزر کریں اللہ کی خاطر اور اجر کی خاطر. پھر مظلوم کی مدد کر کے اسے خوشی بہم پہنچانا, یعنی کہ مظلوم کی مدد کریں, کسی پہ ظلم ہو رہا ہے, کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی مدد کرنا. پھر حقدار کو اس کا حق دلوانا, یہ بھی بہت زیادہ نیکی کا کام ہے. پھر مسلمانوں کی ضروریات پوری کرنا اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا. وہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے گھر سے شروع کر سکتے ہیں, اپنے گھر کے لوگوں سے, پھر اپنے کام کرنے والے گھر میں جو کام کاج کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, ہیلپرز ہوتے ہیں, ان سے, پھر اس کے بعد وہی محلہ, پھر اس کے بعد یہ بڑھتا جاتا ہے. پھر آپ کہیں جا رہے ہیں اور راستے میں کسی کو کوئی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے, کوئی ضرورت مند ہے, تو آپ جس طرح سے اس کی مدد کر سکتے ہیں, چاہے کچھ دے دلا کے, چاہے فزیکلی کو مدد کر کے, اس طرح سے کریں. اس کے بعد علماء اور بزرگوں کی عزت اور خدمت کرنا. اس میں کس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ بزرگ اگر گھر میں ہیں تو ان کی خدمت کریں, اور علماء کی کس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ اگر آپ کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں یا آپ کسی دینی مدارس میں جاتے ہیں یا کسی جگہ پہ کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ اپنی ٹیچر کی عزت و اکرام کر سکتے ہیں. ان سے علم حاصل کر رہے ہیں تو ان کے لیے دعا سب سے پہلی چیز تو یہی ہے. میں وہی کہہ سکتی ہوں جس کے لیے کچھ آپ کو خرچ کرنا نہیں پڑے گا. پھر نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا, یہ بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ نیکی نیکی کو اٹریکٹ کرتی ہے اور برائی برائی کو اٹریکٹ کرتی ہے. نیکی نیکی کے راستے کھولتی ہے اور برائی برائی کے راستے کھولتی ہے. پھر اللہ کی خاطر عام مسلمانوں سے محبت رکھنا, یعنی ہم سب بہن بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کیا کہا ہے؟ ایک دوسرے کا بھائی بھائی, ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اسی نیت سے ہی دوسرے کی مدد کرنی ہے. لیکن اس چیز کا فقدان بہت زیادہ ہو چکا ہے آج کل. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر کسی کو اپنی پڑی ہے کہ تو دوسرے کا خیال کم سے کم آ رہا ہے, تو کم از کم ان دنوں میں اس چیز کے اوپر ضرور غور کیجیے. پھر مہمان کا اکرام کرنا. پھر موقع کی مناسبت سے تحفہ دینا, اور وہ تحفہ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو, اپنے شوہر کو, بیوی ہے تو شوہر, شوہر ہے تو بیوی, پھر اپنے گھر میں رہنے والوں کو, اپنے رشتے داروں کو, اور اپنے ساتھیوں کو, ٹھیک ہے؟ پھر کھانا کھلانا اور پانی پلانا, یہ بہت بڑا اجر کا کام ہے. صدقہ جو ہے سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ پانی پلانا, ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ کھانا کھلانا صرف اسی نیت سے کہ مساکین کے لیے, ضرورت مندوں کے لیے آپ کچھ کھانے کا اہتمام کر سکتے ہیں, کچھ بانٹ سکتے ہیں, تھوڑا بہت ہی بے شک ہو سکے. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ دیگوں پہ دیگے بنا کر بانٹیں. کچھ تھوڑا سا آپ نے اپنے گھر میں بنایا تو 10 لوگوں کا, 5 لوگوں کا, 6 لوگوں کا, 7 لوگوں کا آپ اور بڑھا دیں. اور اس میں کیا ہوگا کہ وہ آپ کسی تھیلی میں ڈالیں, سالن ہے یا چاول ہے, اور اس کو کیا کریں کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ بہت زیادہ مزدور اور ضرورت مند مسکین لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. وہاں پہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو بانٹیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ اپنا اجر کسی طریقے سے, وہی بات ہے نا کہ ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ آپ اپنی کوانٹٹی, بڑی کوانٹٹی میں بنائیں. چھوٹا بھی جو کام ہے نا وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہوگا انشاءاللہ, تو اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہوگا. پھر اللہ کے ڈر سے رونا ضرور کریں. اس کو جو دعا مانگتے ہوئے, نماز پڑھتے ہوئے, نماز کے بعد کے اذکار کے بعد دعا مانگتے ہوئے, یعنی کہ اس چیز, کیونکہ کیا ہے کہ آپ آہو بازاری کے ساتھ جب کوئی دعا کرتے ہیں تو وہ قبول ہوتی ہے, ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کبھی کبھی جو ہے نا وہ اپنی ایک خشوع پیدا ہو جاتا ہے, اس ٹائم ایک کنیکشن بلڈ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا. پھر مصیبت زدہ اور غم گسار کو تسلی دینا. اگر آپ فزیکلی کچھ مدد نہیں کر سکتے, کچھ دے دلا نہیں سکتے, تو وربلی یعنی کہ زبان سے کسی کے لیے آسانی کر دیں, کسی کو کوئی 2 لفظ ایسے کہہ دیں. یا ایک تو یہ ہے کہ تسلی کے لفظ بھی ہو سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ اگر آپ آج کچھ سیکھ رہے ہیں یا آپ نے پہلے ذوالحجہ کے بارے میں پڑھا ہے یا آپ کے پاس بکس ہیں, تو اس کو ایک تو یہ ہے کہ اپنے اسٹیٹس پہ لگا سکتے ہیں, اپنے گروپس میں شیئر کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس سے متعلق جو احادیث ہیں, اس سے متعلق جو قرآن کی آیات ہیں, ان کو اپنے اسٹیٹس پہ لگا سکتے ہیں, اپنے گروپس میں شیئر کر سکتے ہیں, اور دوسروں کو بتا سکتے ہیں. پھر بیوہ کی مدد کے لیے دوڑ دھوپ کرنا, یا یتیم کی کفالت کرنا اور سر پہ ہاتھ پھیرنا. اس طریقے سے کیا ہوگا کہ آپ یہ آج کل ہمارے ہاں
آپ کوئی آتھینٹک آپ کو آرفنیج کا پتا ہے جہاں پہ یتیم بچے یا بچیاں ہیں، وہاں پہ آپ کچھ دے سکتے ہیں 10 دنوں میں، خاص طور پر پہلے بھی جو کوئی کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، تو پورا سال ہونا چاہیے، لیکن ان 10 دنوں کی مناسبت سے کہہ رہی ہوں۔ پھر مریضوں کا علاج کروانا، ان کی عیادت کرنا، تو آپ کسی ہاسپٹل میں جا سکتے ہیں، یعنی یہ سارے وہ والے کام ہیں جو خدمت خلق کے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں۔ عید و قربانی، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سال میں 2 دن خوشیاں منایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ سنن نسائی کی حدیث ہے یہ۔ اور عید و قربانی جیسے کہ ابھی آگے انشاءاللہ آئے گی، اس میں تھوڑی سی چیزیں جو یاد دہانی ایک دوسرے کو کرا لیتے ہیں۔ اس میں ہے قربانی تک ناخن اور بال نہ کاٹنا، قربانی کے جانوروں کو خوب پال کر موٹا کرنا، محتاج کو بکریاں ہدیہ کرنا تاکہ وہ قربانی کر سکے، عید کی سنتوں پر عمل کرنا، نماز عید ادا کرنا، اور نماز عید ادا کرنے میں خواتین کے اوپر بھی آتا ہے، جیسے رمضان میں بھی اس بات کا بارہا ذکر کیا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید خواتین کے لیے بھی مستحب قرار دی ہے، یعنی پسندیدہ ہے کہ وہ کریں، اور بعض تو اس کو واجب کے درجے پہ لے کر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کوشش کریں کہ نماز عید ادا کریں اور اپنے بچوں کو بھی لے کے جائیں۔ پھر اخلاص نیت سے قربانی کرنا، قربانی عید کی نماز ادا کرنے کے بعد کرنا، کیونکہ اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی غلطی سے یا وقت کی کسی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو وہ ایک نارمل صدقہ کہلایا جائے گا، یعنی صدقے کے طور پر وہ قبول کیا جائے گا، وہ ایز اے قربانی قبول نہیں ہوگا، تو اس کا بہت خیال رکھنا۔ پھر قربانی کا گوشت کھانا اور دوسروں کو کھلانا، پھر قربانی کا گوشت تقسیم کرنا، اس میں کوشش کریں کہ ضرورت مندوں کو دیں، جن کے پاس آلریڈی ہے ان کے پاس تو ہوتا ہی ہے اور آتا بھی ہے، آپ ان کو دیں جن کے پاس نہیں ہے۔ اسی میں ایک بہت اچھا عمل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے قربانی گھر میں 2 لوگ کر رہے ہیں فرض کریں یا 3 لوگ کر رہے ہیں، تو اس میں سے کسی کا ایک حصہ پورا ضرورت مندوں میں جا سکتا ہے، کسی آرفنیج میں جا سکتا ہے، آتھینٹک کسی کوئی غریب مسکینوں کا علاقہ ہے، کوئی آپ کو لگتا ہے کوئی سفید پوش لوگ رہتے ہیں وہاں پر، وہاں پہ آپ یہ قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں۔ اور پھر عزیز و اقارب سے ملاقات کرنا، وہ تو ہماری الحمدللہ عیدوں پر ہو ہی جاتی ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کے یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ پھر آگے دیکھتی ہیں، ہم نے پڑھ لیے کرنے کے کام، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا میں اور ایڈ کروں گی اینڈ کرنے سے پہلے۔ اچھا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک چیز ہے کہ بے مقصد کاموں اور لغو باتوں سے پرہیز کرنا ان دنوں میں خاص طور پر۔ پھر اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے نیکیوں کا متلاشی ہونا، کس طرح سے کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی جو ہے اس کو حقیر نہ جانے اور کر گزریں۔ پھر تمام قسم کے حرام کاموں سے بچنے کی کوشش کرنا، بے حیائی اور فحش کاموں سے دور رہنا، اپنی تنہائیوں کو پاک کریں، کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ پھر مسلمانوں کی پردہ پوشی کرنا، غیبت سے بچنا، اگر کسی کا کوئی گناہ یا کوئی ایسی بات آپ کو اس بات کا علم ہے تو اس کو آگے نہ پہنچائیں، کیونکہ جو آپ کسی کی پردہ پوشی کریں گے تو کل اللہ تعالیٰ آپ کی پردہ پوشی کریں گے۔ پھر چہرے پر مسکراہٹ رکھنا، وہ تو ہم کر ہی سکتے ہیں اور اس کا آغاز اپنے گھر سے ہی کریں۔ پھر اس کے علاوہ اگر کوئی کسی رشتہ دار کی طرف سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی بھی پریشانی آئی ہے، تو اس سے اس پر جو آپ کو تکلیف پہنچی ہے، نہیں ملنے والی جو تکلیف تھی اس پر تحمل، نرمی اور صبر کا مظاہرہ کرنا اور برداشت کر لینا اس چیز کو۔ پھر اگر کوئی آپ کو کسی دینی مجلس کے لیے بلاتا ہے، کسی کلاس کے لیے، تو اس کے اوپر فوراً اس کو لبیک کہنا، یعنی کہ جائیں وہاں پر، کوشش کریں کہ آپ یہ عمل کریں۔ پھر غصہ پی جانا، یہ ہم خواتین کے لیے بہت ضروری ہے،
اور بلکہ مردوں کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ چونکہ گھر میں ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں اور بہت سارے کام ہوتے ہیں گھر میں، تو ہم غصے کو کنٹرول کرنا جو ہے ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ تو اگر آپ ان 10 دنوں میں ہی اس چیز کی پریکٹس کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ آگے کریں گے کہ آپ آگے کے پورے مہینوں میں بھی انشاءاللہ پورے سال اس چیز کی عادت کو اپنا سکیں گے۔ تو غصے کو پینے کی عادت ڈالنا، پھر وعدہ پورا کرنا، اگر کسی سے کوئی وعدہ کیا تو وہ پورا کرنا، پھر اور اس کے علاوہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، جو کہ ہمارے ہاں بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم کسی کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمیں کیا، ہمیں کون سا نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن وہی بات ہے نا کہ جو کہا گیا ہے ہمیں کہ اگر کوئی بات بری لگے، کوئی بات بری دیکھو تو کیا کرو، سب سے پہلے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں اس کو برا جانو، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے ان درجوں میں سے کسی پہ بھی، تو کسی کو بھی، مطلب کسی ایک کو بھی کر سکیں تو۔ پھر سنتوں کو پھیلانا بہت ضروری ہے، سنتوں کو عام کریں، بچوں کے اندر اس چیز کی عادت ڈیولپ کریں، اور اس سے متعلق جو اوتھینٹک احادیث ہیں وہ آپ دوسروں کو بتائیں، میسج کر سکتے ہیں۔ آج کل تو بہت سارے ذرائع ہیں۔ پھر ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں۔ یہ بھی ہم لوگ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں علم ہوتا ہے کہ ہم نہیں کرنا ہے، لیکن صرف اللہ کی عظمت دل میں رکھتے ہوئے اور اس بات کا احساس کرتے ہوئے کہ جس چیز پہ، جس کام کو شروع کرنے سے پہلے، جس کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے، اس میں خیر و برکت آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز کی بھی عادت ڈالیں، خود بھی اور بچوں میں بھی اس چیز کی عادت ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر بھول رہے ہیں تو کہیں لکھ کے لٹکا لیں۔ پھر مسواک، رمضان میں تو ہم اس کی عادت ڈالتے ہیں، ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کو پھر پورے ہی مہینوں میں اگر اس کو لے کے چلیں تو اگر کوئی رمضان کے بعد عادت کسی کی نہیں رہی تو اب ان 10 دنوں میں کوشش کریں۔ پھر باوضو ہو کر سونا، اس کی بھی کوشش کریں کہ رات کو سونے سے پہلے وضو کر لیں انشاءاللہ۔ سونے کے بعد تو پھر ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا کچھ، ٹھیک ہے، تو سونے سے پہلے وضو کر لیں تو کیا ہوگا، آپ کی انشاءاللہ پوری رات عبادت میں اس کا شمار ہوگا۔ پھر جنازوں میں شرکت کرنا، اگر مردوں کے لیے یہ اسپیشلی۔ پھر امانتوں کی حفاظت کرنا اور انہیں ادا کرنا، اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے، کوئی، اور بات بھی امانت ہوتی ہے، صرف کوئی چیز، کوئی مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی پیسہ یا کوئی چیز ہی جو ہے وہ امانت نہیں ہوتی، بلکہ بات بھی امانت ہے۔ اگر آپ کو کسی نے کوئی بات کہی ہے، بتائی ہے، تو اس کی بھی امانت، مطلب وہ آپ پہ امانت ہے، تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ پھر ایک اور چیز بڑی خوبصورت مجھے لگی تھی کہ وصیت لکھنا۔ اگر کوئی بھی ایسی چیز ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ مجھے وصیت کرنی ہے اس کے بارے میں، تو آپ ضرور اس کو لکھ کے رکھ لیں یا کسی کو بتا دیں، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے ہم سب نے جانا ہے اور موت کا وقت مقرر ہے، لیکن اس کا اللہ تعالیٰ نے کوئی ہمیں وقت بتایا نہیں ہے کہ ہماری موت کس وقت ہے، اور اگر ہمارے آگے پیچھے بزرگ، بوڑھے، جوان، بچے کس طرح سے جا رہے ہیں، کسی کا کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی بوڑھا ہوگا تو ہی جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ اس عمل کو بھی کر لیں، اور ایسی چیزوں کو اپنے بچوں سے بھی شیئر کرتے رہیں کہ بچوں کو بھی اس چیز کا علم ہو۔ بیسٹ ہوتا ہے کہ آپ لکھ کے رکھ لیں، ادروائز پھر آپ بتائیں ضرور۔ اور آخر میں خواتین ہونے کے ناطے ایک یاد دہانی ہے کہ اپنے ایکسٹرا کپڑے، چیزیں اور کوئی اپنی چیز، پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دیں، کیونکہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تو کیا کرنا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے وارڈروب کو کھولیں اور جو چیزیں یا جو کپڑے آپ نے پورا سال استعمال نہیں کی، بعض اوقات ہم کہتے ہیں کسی اوکیزن کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں کہ وہ آئے گا تو ہم پہنیں گے، یا وہ آنے والا ہے اور پھر ہوتا ہے کہ آپ جا ہی نہیں پاتے ہیں، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، یا زائدہ ضروری چیز، ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلی یہاں جو چیز جس کا ذکر ہو رہا ہے نا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ان چیزوں میں سے جب تک کہ تم خرچ نہیں کرتے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ تو محبت ہمیں خواتین کو اپنے کپڑوں سے بھی بہت ہوتی ہے، اپنے اور باقی چیزوں سے بھی بہت ہوتی ہے، پرس، جوتے، بہت سی چیزوں سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے کچھ اپنا وارڈروب آج کھولیں اور دیکھیں، مطلب ان 10 دنوں میں ہی یہ کوشش کریں اس چیز کی، اور ابھی سے اس کی عادت بھی بنا سکتے ہیں، وقتاً فوقتاً دیکھتے رہا کریں، اور پھر اسپیشلی ان 10 دنوں میں
اس عمل کو کرنے کی کوشش کریں کہ اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے دیں. اور کوئی ایسا کپڑا، کوئی ایسا دوپٹہ، ایون کوئی اسکارف ہو سکتا ہے، کوئی دوپٹہ ہو سکتا ہے، کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے جو کہ جس کو آپ کو بہت ہی پسند ہے تھا، اور آپ نے اس کو بہت سنبھال کے رکھا ہوا تھا اور آپ استعمال بھی نہیں کر رہے تھے، تو کوشش کریں ان میں سے کچھ چیزیں دیں. ساری نہیں دینے کو کہا، کچھ دینے کو کہا ہے، تو ہم اس کو کوشش کریں کہ یہ کام بھی ہم کر سکیں. آپ سے ان 10 دنوں کی اہمیت کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں، اور کرنے کے کاموں میں، اصل چیز ہوتی ہے کرنے کے کام، ان کے بارے میں تھوڑی سی یاد دہانی کرائی گئی ہے. پہلے بھی کرائی گئی تھی، ابھی دوبارہ اس پہ ایمفسائز کیا گیا ہے کہ آپ اس کو کریں، کیونکہ یاد دہانی جو ہے وہ ہم سب کو ضرورت ہوتی ہے اس کی، کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں. تو کوشش کریں کہ یہ جو جتنی چیزیں بتائی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی، تاکہ ہم ان 10 دنوں کو اپنے لیے زیادہ زیادہ اجر کا باعث بنا سکیں. آخر میں ہم سب مل کر، میں آپ سب سے درخواست کروں گی کہ آپ سب بھی اپنے اپنے آہستہ آواز میں بے شک میرے ساتھ پڑھیں. اگر کسی کا تلفظ ہے وہ بھی درست ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اللہ کی تکبیر بڑائی بھی بیان ہو جائے گی، اور اس کا اجر تو ہم کبھی بھی سمیٹ سکتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اس دعا کے ساتھ اختتام کرتی ہوں کہ ہم نے جو پڑھا، اللہ تعالی ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ہمارے عمل کا حصہ بنا دے، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششیں جو ہوتی ہیں ہم کسی بھی طریقے سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہم سے قبول کر لے، اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیں. ہمیں وہ کام کروا لے ہم سے جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. بارک اللہ فیک. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.